زمین سے 480 فٹ اونچے 4500 سال پرانے اس حرم کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے محققین نے ایک روبوٹ کو ایک کیمرہ کے ساتھ اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ محققین کا ماننا تھا کہ اس لیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو گزشتہ 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز انہیں ہر قیمت پر جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں بڑا سوراخ کر دیا۔ اب اس سوراخ کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دکھایا جو پچھلے 4500 سالوں سے بھی نہیں دیکھا گیا۔ تو مصر یعنی ایجپٹ میں کل 138 اونچے پیرامڈز ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں زلزلوں اور کئی خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا ہے، لیکن مزاحمت ہے ان سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا پہاڑ جو پیرامڈ کہلاتا ہے اس کو دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہا جاتا ہے۔ اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 31 ایکڑ یعنی اس کے حرم کے اندر حیران کن طور پر ایک دو نہیں بلکہ پورے 9 فٹ بال فیلڈ ایکٹیو کے حساب سے اس پر ویٹ ٹوٹل کے حساب سے یہ لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ مگر اس کا ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پر ویٹ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامڈ بنانے کا آخر کار کیا مقصد تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈ دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا، کیسے 50 ٹن وزنی پتھر کو اسکوائر شکل میں کاٹ کر بغیر پیڈ کے 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا، اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو زلزلے سے محفوظ کر کے ان کے ساتھ تمام سائٹ کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا۔ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ صدیوں سے یہ سوال لوگوں کے دماغ میں ہے کہ ان پیرامڈز کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے اور ان کو بنانے کا کیا مقصد ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس وقت معمار نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی جو لاکھوں ٹن وزن سہ سکے، یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے زمین کے قطبین کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی مدد سے پیرامڈ کے ہر جانب کو ماپا گیا، نہ کوئی کمپاس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل آلہ۔ صرف اس بنیادی تکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس منصوبے میں سوالات ترتیب دیے گئے۔ زمین پر 1 ایکڑ کا پیرامڈ بنتا تھا، اگر اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کا یہ پہاڑ کھڑا ہونا بالکل ممکن نہ تھا۔ پتھر کو کاٹنے کے لیے چکی نہیں تھی اور انہوں نے 5 وزنی پتھر کے کاٹنے کو بھی چیک کیا اور اسے مربع یا مستطیل نمبر 6 دیا گیا۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ یہ صرف ایک پودا ہے جس کی مدد سے پتھر کاٹے گئے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ صرف کینوس پر چائنرز کا نہیں تھا، اس میں تانبے کا کیمیکل بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اس میں تانبے کا کیمیکل بھی شامل نہیں تھا کیونکہ اس میں کاپر کا کیمیکل بھی تھا، اور فوجی سپاہیوں سے تیار کر کے اسے گنے کی لکڑی کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر مارا گیا، اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد شپ پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے۔ یہ تب خاص قسم کا پتھر جسے آج چونا پتھر کہا جاتا ہے۔ پیرامڈز کنسٹرکشن اس سے 250 کلومیٹر دور دور شہر میں کاٹا گیا۔ یہ 50,000 کلومیٹر کے برابر تھا، جو کہ 3 مسافر بسوں کے برابر ہے۔ اتنے بڑے پتھر کو بحری جہازوں میں لوڈ کرنا اور اتارنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کم از کم 500 کارکنوں کی فوج ایک ہی وقت میں تعینات کی گئی۔ چیلنج نمبر 5 یہ تھا، ان کے لیے بہت سے سوالوں کے جوابات تھے، لیکن ایک بات وہ ہمیشہ جانتے تھے کہ چونا پتھر بھی ایک ہی وقت میں کاٹ کر آپ کے اتنے سارے پتھروں تک پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن جو کہ ممکن نہیں تھا۔ اور تعمیر کے دوران اس کو کیسے پہنچایا گیا؟ ماہرین کا خیال ہے کہ اسے پیرامڈ کی تعمیر سے پہلے پلان کیا گیا تھا یا پھر یہ ٹریک کے ساتھ گھمایا گیا تھا۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ مزدوروں کی فوج کی مدد سے 50,000 کلو وزنی پتھر نکالا جائے گا۔ انہوں نے صرف بلکہ انہوں نے اہرام کے کمپارٹمنٹس اور بہت سی چھوٹی سرنگوں کے اندر جانے کا راستہ بھی بنایا۔ 4500 سال پہلے مصریوں نے گرینائٹ جسے ٹھوس پتھروں کو اتنی صفائی سے کاٹ لیا۔ یہ اہرام بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آج بھی یہ سوال ماہرین کے دماغ میں گردش کرتا ہے۔ فرعون نے اپنی سلطنت میں بہت سے ظلم کیے، بہت سے مزدور مارے گئے، بہت سے لوگوں کے بچے مارے گئے،
لیکن فرعونیت آج کے دور میں بھی زندہ ہے۔ آج کل بھی ہمارے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو بہت سے فرعون پھرتے ہیں۔ اس فرعونیت کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو قابل بناؤ، جدوجہد کریں اور قابل بننے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو جاننے اور مقرر وقت پر نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔